السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 7 ہے جی، سورۃ الانعام ہے، اور آیت نمبر 10 کے بعد۔ پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام، آیت نمبر 10 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرو سیر کرو، چلو پھرو، فی الارض بیچ زمین کے، ثم منظرو پھر دیکھو، کیفا کس طرح کانا ہوا، عاقبت و انجام، المکذبین تمام حقیقی جھٹلانے والوں کا۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ زمین میں چلو پھرو اور پہلی ہلاک شدہ بستیاں جو ہے ان کے کھنڈرات دیکھو اور عبرت حاصل کرو، اور یہ بھی دیکھو کہ اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوگا۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لمن واسع ان لوگوں کے، ما جو فی السماوات، کل کہہ دیجیے لمن واسع ان لوگوں کے، ما فی السماوات جو بیچ آسمانوں کے ہے، والارض بیچ زمینوں کا ہے۔ ہاں، کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لمن واسع کس کے ہے، یہ من یہاں پر سوالیہ ہے۔ لمن واسع کس کے ہے، ما جو فی السماوات بھی تمام آسمانوں کے ہے، والارض اور بھی تمام زمینوں کے ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی ان سے کہیے کہ جو مخلوق آسمانوں اور زمینوں میں ہے، یہ مخلوق کس کے لیے ہے، کس کی ملکیت ہے، کس نے بنایا اس مخلوق کو، کون اس مخلوق کا رب ہے، رازق ہے، کون اس مخلوق کی زندگی موت کے فیصلے کرتا ہے۔ کل کہہ دیجیے للہ، واسطے اللہ کے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ کاتبہ اس نے لکھا ہے، علی نفسہ ہی اوپر اپنی جان کے، الرحمت حقیقی رحمت کو، اس نے اپنی جان کے لیے مخلوق کے لیے جو ہے اپنی جان پر رحمت کو لازم کیا ہے کہ وہ اپنی مخلوق سے حقیقی رحمت کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے، نرمی کرنے والا ہے۔ لا یجمعنکم، البتہ وہ جمع کرے گا ان کو، لا یجمعنکم، البتہ وہ ضرور جمع کرے گا تم کو، الی یوم القیامت، طرف دن قیامت کی، لا ریب نہیں کوئی شک، فی بیچ اس کے، اللہ رب العزت قیامت کے دن کے لیے تمہیں ضرور اکٹھا کرے گا اور تم سے اس زندگی کا حساب لے گا کہ تم نے کیا کچھ کیا ہے اور کیا کچھ نہیں کیا ہے، یہ تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ الذین وہ لوگ خسروا جو ہیں نقصان کیا، انفسہم اپنی جانوں کا، فہم لا یؤمنون پس وہ نہیں ایمان لائیں گے۔ جنہوں نے اپنی جانوں کے لیے کفر، شرک، منافقت کو جو ہے چن لیا ہے، یہ لوگ جو ہے خسارے میں ہیں اور یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَهُ اور واسط اللہ ہی کے ہے، ما سکن جو ٹھہرا ہوا ہے، پھر اللیل بیچ رات کے، والنہار بیچ دن کے۔ جو بھی مخلوق جو ہے رات کو ٹھہر جاتی ہے آرام کے لیے کام چھوڑ کر، یا دن کے وقت کام چھوڑ کر آرام کے لیے آرام کرتے ہیں دن کے وقت، وہ سب کے سب جو ہے اس اللہ کی مخلوق ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ حقیقت میں بہت زیادہ سننے والا ہے، بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اغیر اللہ، کیا سوائے اللہ تعالیٰ کے، اتخذو میں پکڑوں، ولیًا کوئی دوست، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو دوست بنا لوں۔ فاطر السماوات، جو اللہ پیدا کرنے والا ہے تمام آسمانوں کا، والارض تمام زمینوں کا، وَهُوَ یطعم، اور وہ کھانا کھلاتا ہے مخلوق کو، ولا یطعم، اور نہیں کھانا کھلایا جاتا۔ وہ اللہ جو ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اور مخلوق کو وہ روزی دیتا ہے، روزی کھلاتا ہے، رزق کھلاتا ہے، اور ان کو کوئی رزق کھلانے والا نہیں ہے، وہ کسی سے رزق کھلایا نہیں جاتا، یہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کیا اس ذات کو چھوڑ کر میں جو ہے
غیروں کو اپنا دوست جو ہے بناؤں، اللہ کے علاوہ کو میں اللہ کے ساتھ دوستی قائم کروں اللہ کو چھوڑ کر؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے مقابلے میں کسی کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی، اللہ کے مقابلے میں کسی کو دوست نہیں بنایا جا سکتا۔ فرمایا کہ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انی عمر تو بے شک میں حکم دیا گیا ہوں، ان اکون یہ کہ میں ہو جاؤں اولا پہلا شخص، من جو اسلمہ جھک گیا۔ میں سب سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میں سب سے پہلے اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوں، اللہ کے حکموں فیصلوں کے سامنے سب سے پہلے میں جھکنے والا ہوں، ان کے فیصلوں کو میں ماننے والا ہوں۔ وَلَا تَكُونَنَّ اور نہ آپ ہو جائیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من المشرکین حقیقی شرک کرنے والوں میں سے۔ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین میں سے نہ ہو جائیں۔ مشرکین جو ہیں وہ رب کے باغی ہیں، سرکش ہیں، غیروں کی پوجا کرنے والے ہیں، بڑے مجرم ہیں، آپ ان کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے۔ قل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انی بے شک میں اخاف میں ڈرتا ہوں، ان عصیت تو اگر میں نافرمانی کر لوں، ربی اپنے رب کی، عذاب سے ڈرتا ہوں میں عذاب سے اگر میں نافرمانی کر لوں اپنے رب کی، یوم عظیم دن بڑے کے سے، بڑا دن جو قیامت کا دن ہے اس کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کر لوں تو قیامت کے دن جو ہے میرا بہت برا حشر ہوگا، مجھے بہت بڑا عذاب جو ہے پہنچایا جائے گا۔ میں یصرف جو شخص پھیرا جائے گا ان ہو اس عذاب سے، قیامت کے دن جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم کے عذاب سے پھیر کر جنت کی طرف لے جائے گا، یوم دن اس دن فقط رحمہ پس تحقیق اللہ نے اس پہ رحم کیا۔ جس شخص کو اللہ نے جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے گئے اللہ تعالیٰ، تو گویا اللہ نے اس شخص پر رحم کیا۔ اور یہ حدیث میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جائیں گے جنت میں؟ فرمایا ہاں، میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جو ہے نہیں جاؤں گا۔ یہاں اس آیت میں بھی یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں یصرف جو شخص پھیر دیا گیا ان ہو اس عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، یوم دن اس دن یعنی قیامت کے دن، فقط رحمہ پس تحقیق رحم کیا ہے اس اللہ نے ہو اس پر، وہ اللہ کی رحمت سے بچا ہے اللہ کے عذاب سے، اور جنت کی طرف جو ہے اللہ اس کو لے گئے اپنی رحمت سے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ اور یہ ہے حقیقی کامیابی بہت بڑی، بہت کھلی واضح روشن۔ وہیں یمسس کا اور اگر چھوئے آپ کو اللہ تعالیٰ بضر ساتھ کسی تکلیف کے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے، فلا پس نہیں ہے کاشفہ کوئی بھی دور کرنے والا، لہو واسطے اس شخص کے، الا ہوا مگر وہ اللہ ہی اس تکلیف کو دور کرنے والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی جاندار کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس تکلیف کو دور کرنے والا بھی صرف اللہ ہے، کوئی اور کسی کی تکلیف دور نہیں کر سکتا۔ وہیں یمسس کا اور اگر چھوئے آپ کو بخیر ساتھ بھلائی کے، اچھائی کے، فہو واپس وہ اللہ اوپر، کل شین ہر چیز کے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی ہوگی، اور اللہ کو ہر چیز پر اختیار ہے، قدرت حاصل ہے، طاقت ہے، قوت ہے، حکمرانی ہے، پکڑ ہے، گرفت ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ اور وہ حقیقی زبردست ہے، فوق عباد ہی اوپر اپنے بندوں کے، کوئی شخص جو ہے اس کی گرفت سے کہیں بھی نہیں جا سکتا، ہر چیز پر اس کی گرفت ہے، کنٹرول ہے، وہ قابو کیے ہوئے ہر چیز کو۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہ ہے حقیقی دانائی والا، حقیقی خبر والا۔
کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایو شین، کون سی چیز، اکبر و زیادہ بڑی ہے، شہادت گواہی کے اعتبار سے، یعنی کائنات میں کس چیز کی گواہی جو ہے وہ سب سے بڑی ہو سکتی ہے؟ کائنات میں سب سے بڑی گواہی جو ہے وہ کس کی ہو سکتی ہے؟ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ، اللہ تعالیٰ، وہ ذات اللہ ہے جس کی گواہی جو ہے کائنات میں سب سے بڑی گواہی ہے۔ شہید، وہ جو ہے وہ گواہی دینے والا ہے یا مشاہدہ کرنے والا ہے، بینی، درمیان میرے و بینکم، درمیان تمہارے، میرے اور تمہارے درمیان جو معاملات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، مشاہدہ کرنے والا ہے۔ وَأُوحِیَ إِلَیَّ، اور وحی کی گئی ہے طرف میری، ھذا القرآن، یہ حقیقی قرآن، خاص قرآن پاک، لِأُنذِرَ، تاکہ میں ڈراؤں، تم کو بہی، ساتھ اس قرآن کے، لوگوں کو جو ہے، گمراہ لوگوں کو جو ہے قرآن کے ذریعے میں ڈراتا ہوں۔ یہ قرآن لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہے کہ لوگوں رب کی نافرمانی چھوڑ دو، کفر، شرک، منافقت چھوڑ دو، رب کے احکام کی خلاف ورزی چھوڑ دو، ورنہ تمہارا انجام جو ہے وہ تیز آگ جہنم ہوگی۔ تو یہ قرآن کے ذریعے جو ہے لوگوں کو ڈرایا جا سکتا ہے۔ قرآن کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کا لوگوں کے دلوں پر جس کا اثر ہو، اور لوگ جو ہے اس کے اثر کے بعد جو ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے برائی چھوڑ دیں۔ یہ فقط صرف اور صرف یہ قرآن پاک ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کہیں لوگوں کو کہ وَأُوحِیَ إِلَیَّ، اور وحی کی گئی ہے طرف میری، ھذا القرآن، یہ حقیقی قرآن، لِأُنذِرَ، تاکہ میں ڈراؤں، تم کو بہی، ساتھ اس قرآن کے، وَمَن، اور ان لوگوں کو ڈراؤں، بالغا، جن تک یہ قرآن پہنچے، یعنی قیامت تک، میرے بعد قیامت تک کے لوگ جو ہیں ان کو بھی میں اس قرآن پاک سے ڈراؤں۔ اب نبی علیہ السلام نے کس طرح ڈرایا؟ کہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کی قرآن سے، انہوں نے آگے جو ہے آنے والی نسلوں کی تربیت، پھر اس گروپ نے آگے آنے والی نسلوں کی، اس طرح ہر دور جو ہے وہ آگے چلتا گیا، اور اللہ کے قرآن کی نصیحتیں اور حکم اور فیصلے اگلی نسلوں تک پہنچاتا گیا۔ اِنَّکُمْ، کیا بے شک تم، لَتَشْہَدُونَ، البتہ تم گواہی دیتے ہو، اَنَّ مَعَ اللہِ، کہ بے شک ساتھ اللہ تعالیٰ کے، آلِہَۃٌ، معبود ہیں، اخرى، اور بھی، اے کافرو، مشرکو، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ جو ہے اور بھی معبود ہیں، اور بھی معبود ہیں؟ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو؟ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، وہ تو اکیلا ہے، اس کے وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے تو برابر ہے ہی کوئی نہیں، اس جیسا اس کے برابر کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں، اور ہم نہیں مان رہے اللہ کی بات۔ فرمایا کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا اشہد، نہیں میں گواہی دیتا، اے مشرکو اور کافرو، اگر تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہیں تو سن لو، میں یہ گواہی بالکل نہیں دیتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے جو ہے اللہ کے علاوہ معبودوں کی نفی کر دی، انکار کر دیا، تو پھر ہم جو ہے مخلوق میں سے جو ہے مشکل کشا، داتا، یہ وہ جو ہے ہم کیوں بنا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، ہمیں قرآن کسی نے پڑھایا نہیں ہے، ہمیں کسی نے قرآن پڑھنے دیا ہی نہیں ہے۔ سب کے سب جعلی علماء اور جعلی مفتی ہیں جنہوں نے خود یہ قرآن نہیں پڑھا، وہ جو آگے لوگوں کو کیسے بتائیں گے؟ وہ انہوں نے تو اپنی کتابیں جو ہیں، اپنے جو ہے مولویوں کی، اپنے اعلیٰ حضرت جو ہے ان کی کتابیں جو ہے انہوں نے پڑھی ہیں، قرآن حدیث تو انہوں نے پڑھا ہی نہیں انہوں نے۔ فرمایا کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما، بے شک، ہوا وہ اللہ، الہ واحد، معبود اکیلا ہے،
اس کائنات کا اکیلا معبود ہے اللہ تعالیٰ۔ ہر کائنات کی چیز اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے قبضے میں ہے، اس کے حکم کے، اس کے فیصلوں کے تابع ہے۔ جس کو چاہے جب چاہے موت دے دے، جس کو چاہے جب چاہے غریب بنا دے، جس کو چاہے جب چاہے امیر بنا دے، جس کو چاہے جب چاہے بیماری جو ہے اس پر طاری کر دے۔ یہ سارا کنٹرول جو ہے اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ قرآن پاک میں نبی علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں سے کہا کہ ذرا غور و فکر تو کرو، جن کو تم لات منات عزا جو ہے ان کو پوجتے ہو، کیا انہوں نے کوئی آسمان کی چیز پیدا کی ہے؟ کوئی بادلوں کے اندر ایک قطرہ جو ہے بارش کا پانی کا انہوں نے پیدا کیا ہے؟ کیا کوئی ستارہ، کوئی چاند، کوئی سورج، کوئی ہوا انہوں نے کوئی پیدا کیا آسمان پہ؟ پھر زمین میں انہوں نے کوئی درخت پیدا کیے ہوں، باغات پیدا کیے ہوں، کوئی پھل پیدا کیے ہوں، اناج پیدا، کوئی ایسا ثبوت؟ مکہ والوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تھوڑا سا غور و فکر کرو۔ اللہ کے مقابلے میں یہ لات منات عزا جن کی تم پوجا کرتے ہو، کیا انہوں نے کوئی آسمانی کوئی چیز پیدا کی، یا زمین میں کوئی چیز ہے جو انہوں نے پیدا کی ہو؟ فرمایا کہ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما بے شک ہو وہ اللہ الہ واحد معبود ہے اکیلا، وَإِنَّنِي اور بے شک میں بری و ذمہ ہوں، پاک ہوں، مما اس سے جو تشرکون تم شرک کرتے ہو، تمہارے شرک سے میں پاک ہوں۔ تم اس شرک کی وجہ سے غلیظ ہو اور میرا اس شرک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں تمہارے اس شرک سے لات منات عزا یا دیگر کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ان کی عبادت کرتے ہو، ان کے سامنے جھکتے ہو، ان سے اولادیں مانگتے ہو، یہ سب جو کچھ کرتے ہو یہ سب نجاست ہے، گندگی ہے شرک کی، اور میں اس شرک کی غلاظت سے بالکل پاک ہوں۔ اللہ سینا وہ لوگ آتیناہم دی ہم نے جن کو الکتاب خاص کتاب یعنی آسمانی کتاب قرآن پاک، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کتاب کو یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ کتاب کا ذکر ہے تو ہو کی ضمیر جو ہے کتاب کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہو سکتی ہے، اور زیادہ جو ہے علماء نے جو ہے اس ضمیر ہو کی کو جو ہے نبی علیہ السلام کے لیے استعمال کیا ہے کہ یہ ضمیر جو ہے نبی علیہ السلام کی طرف جاتی ہے۔ ویسے یعرفونہ سے پہلے جو الکتاب جو ہے مفعولی حالت میں یہ ضمیر اس کی طرف بھی جاتی ہے۔ دونوں طرح کا ترجمہ جو ہے وہ درست ہے، لیکن زیادہ جو ہے وہ علماء نے جو ہے ہو کی ضمیر کو نبی علیہ السلام کی طرف جو ہے انہوں نے اس ضمیر کو جو ہے استعمال کیا۔ تو فرمایا الذین وہ لوگ آتیناہم دی ہم نے جن کو الکتاب خاص کتاب، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس پیغمبر کو، کما جس طرح یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو، جس طرح جو ہے لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور پہچان میں کوئی جو ہے غلطی نہیں ہو سکتی، اس طرح نبی علیہ السلام کو بھی لوگ پہچانتے ہیں لیکن جان بوجھ کر جو ہے ان کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ سینا وہ لوگ خاسرون جنہوں نے نقصان کیا انفسہم اپنی جانوں کا، فہم لا یؤمنون پس وہ نہیں مان لائیں گے، جنہوں نے اپنی جانوں کا کفر شرک منافقت سے نقصان کیا، جو مرضی کر لو وہ ایمان نہیں لائے گے۔ ومن اظلم اور کون سب سے بڑا ظالم ہے، ممن اس شخص سے افترا جو جھوٹ گھڑے اللہ خلاف اللہ تعالیٰ کے، کذبن کوئی بھی جھوٹ، اس میں نکرہ ہے کوئی بھی جھوٹ، اور کذب بآیات یا جھٹلا دے وہ ساتھ اس اللہ کی حکموں کے، فیصلوں کے، نصیحتوں کے، جو اللہ کے فیصلوں کو جھٹلا دے۔ جیسا نواز شریف نے کہا تھا کہ جی سود بغیر ہماری معیشت نہیں چلتی، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو جھٹلانا، اور آج تک جو ہے وہ سود جو ہے
اس قوم سے جو ہے کہ اس قوم پر جو ہے سود کا بہت بڑا بوجھ جو ہے لاد دیا گیا ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے کافروں سے، جو یہ حکمران جو ہے چوری چھپے جو ہے قوم کو بتائے گئے جو ہے وہ قرض لیتے ہیں سود پر، تو اس قرض کی واپسی جو ہے وہ تو بعد میں ہے، ان کا جو ہے سود کا جو رقم ہے وہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ قابل ادا ہے، تو ادا کی جاتی ہے سود کی مد میں۔ تو یہ اللہ کے حکم کو جھٹلانا ہے کہ سود کے بغیر ہماری معیشت نہیں چل سکتی، اور یہ جتنے بھی اسمبلیوں کے ذریعے جو ہے یہ علماء اور مفتی جعلی جو ہے یہ سب جو ہے اس جرم کے جو ہے وہ مجرم ہیں، کہ وہ اس شخص کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جس نے اللہ کے حکم کو جھٹلایا کہ سود جو ہے اس کے بغیر ہماری معیشت نہیں چلتی۔ ملک کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ سود حرام ہے، اس کو حرام کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، لیکن اس بدبخت نے کہا کہ نہیں جی ہماری معیشت جو ہے وہ سود کے بغیر نہیں چلتی، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ سارے جعلی علماء اور مفتی سب اس کے ساتھ مل گئے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ بیرونی کافروں کے بینکوں سے قرض لے کر جو ہے اتنا قرض نہیں ہے جتنا سود جو ہے وہ ہو گیا اس قوم کے ذمے۔ قرض سے بڑھ کر سود جو ہے وہ بڑھ گیا، اس قوم پر جو ہے مسلط ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ الذین خسروا، وہ لوگ جنہوں نے نقصان کیا انفسہم اپنی جانوں کو اللہ کی نافرمانی سے، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے فرمایا ومن اظلم، اور کون سب سے بڑا ظالم ہے، ممن، اس شخص سے، افترا جو جھوٹ گڑے اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے، کاذباً کوئی بھی جھوٹ، جو جھوٹی بات خود جو ہے جو گھڑے اور کہے یہ اللہ کی طرف سے، جیسے ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں پہلے پارے میں کہ وہ کتاب میں جو ہے اپنے ہاتھ سے لکھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ نے جواب دیا سورہ آل عمران کے اندر غالباً کہ وما ہوا من عند اللہ، وہ کتابیں ان کی اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوتی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی ہیں، اور وہ جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر کہ یہ اللہ کی طرف سے کتابیں ہیں۔ اللہ کی طرف سے ایک ہی کتاب ہے، اللہ کا قرآن، اور اس کی وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام تک اس کی تفسیر، تو قرآن اور اس کی تفسیر یہ دو کتابیں ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں، باقی کوئی کتاب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ فرقے سب جو ہے من گھٹ جو ہے مسئلے جو ہے لکھ کر کتابوں میں چھاپ کر دنیا بھی کما رہے ہیں اور دین کو نقصان بھی پہنچا رہے ہیں، دین کے ساتھ دشمنی بھی کر رہے ہیں، اور جھوٹ بولتے ہیں لوگوں سے کہ یہ بھی ہے جو کچھ ہمارے اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ تو یہ میرا ایک واسطہ بڑا طالب علمی کے زمانے میں میں اپنے جو ہے خالہ کے گھر گیا، تو وہاں سائیں صاحب جو ہے انہوں نے ایک ہی غلاف میں قرآن پاک اور ہیر رانجھے کی کتاب، دونوں کتابیں ایک غلاف میں رکھے تھی۔ یہ میں جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت، یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا، ہٹ بیتی ہے۔ مجھے میری خالہ نے کہا کہ یہ جو ہے یہ ہمارے جو گھر کے سربراہ ہیں یہ اس کے بڑے دل دادا ہیں، اور یہ خبیث جو ہے قرآن کے ساتھ جو ہے ہیر رانجھے کی کتاب لیے پھرتا ہے، تو اس کو ذرا سمجھاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھا دیتا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ پیر صاحب یہ کتاب تو قرآن پاک ہوگی، اور یہ کیا ہے ہیر رانجھا؟ یہ اس کی تفسیر ہے۔ بس پھر میں نے جو اس کے ساتھ کیا اللہ کے فضل سے، جو کچھ میں نے پھر اس کے ساتھ کیا زبان سے، مار کٹائی کی صورت میں نہیں، اور ایمان کی بات ہے، اللہ گواہ ہے، پھر وہ گاؤں ہی چھوڑ گیا۔ وہ میں نے اس کے کہا تو لوگوں کا بیڑا گرک کر رہا ہے، ہیر رانجھے کی کتاب کو جو ہے اس کو تو قرآن کی تفسیر کہہ رہا ہے۔ اس طرح جو ہے لوگوں کو برباد کیا جا رہا ہے، اس طرح جو ہے یہ جو ہے پیر اور مرشد اور یہ علماء اور مفتی جو ہے اس طرح لوگوں کو جو ہے برباد کر رہے ہیں۔ جیسا میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کی بات کی تھی 60 سالہ کہ وہ مجھے گرامر پڑھائیں، تو اس نے کہا ہدایہ جو ہے قرآن کی تفسیر ہے۔ میں نے کہا آپ کے مولوی نے جھوٹ بولا ہے، ہدایہ قرآن کی تفسیر نہیں ہے، ہدایہ جو ہے قدوری جو فقہ کی کتاب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ اس کا یہ ترجمہ ہے۔
تو ہر طرف سے جو ہے مسلمانوں پر یلغار ہو رہی ہے ان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ کوئی بھی گمراہ آدمی جو ہے وہ کمی نہیں کر رہا لوگوں کو گمراہ کرنے میں، وہ آگے ہی بڑھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے ومن اظلم، اور کون سب سے بڑا ظالم ہے، ممن، اس شخص سے افترا جو جھوٹ گھڑے اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے، کاذباً کوئی بھی جھوٹ، وکذب، اور وہ جھٹلا دے بے آیات ہی، اس کی آیتوں کو، اس کے حکموں کو، فیصلوں کو۔ تو یہ کتابیں دیکھ کر جو ہے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہماری کتاب جو ہے یہ بس قرآن ہی ہے، قرآن کی تفسیر ہے، بس یہی جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، 100% جھوٹ بولتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر وہ ہے جو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئی۔ یہ جو مولویوں نے کتابیں لکھی ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ کتابیں نہیں جاری ہوئیں، سیدھی سی بات ہے۔ ان کتابوں کی تعلیمات نبی علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ قرآن کی تفسیر وہ ہے جس کو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک نے بیان کیا، وہ ہے قرآن پاک کی تفسیر۔ جس کو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک نے بیان نہیں کیا وہ اس قرآن کی تفسیر نہیں ہو سکتی، وہ اللہ پر جھوٹ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فرمایا انہو، بے شک حقیقت ہے، لا یفلح، نہیں کامیاب ہوں گے، الظالمون، تمام ظلم کرنے والے، جو اللہ کے دین کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، اور اس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو، جمیعاً سب کو، ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم کہیں گے لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، کہاں ہیں شریک تمہارے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم مشرکین کو، دیگر سب کو جو ہے ہم اکٹھا کریں گے قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے، اور مشرکین سے ہم کہیں گے جنہوں نے شرک کیا کہ بتاؤ کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کو میرے ساتھ ملاتے تھے، میرے مقابلے میں جن کی عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، باتیں مانتے تھے، جن کی کتابیں میرے قرآن کے خلاف تم مانتے تھے، کہاں ہیں میرے شریک؟ الذین، وہ شریک، کنتم، تھے تم، تزعمون، جن کو گمان کرتے، جن کو خیال کرتے دنیا میں، جن کو تم نے میرے شریک بنا رکھا تھا، لاؤ آج ان کو میرے سامنے، جن کو تم دنیا میں جو ہے اللہ کے شریک سمجھتے تھے۔ ثم لم تکن، پھر نہیں ہوگا، فتنتہم، فتنہ ان کا، الا، مگر، ان قالوا، یہ کہ وہ کہیں گے، واللہ، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، ربنا، ہمارے رب کی، قسم ہے اللہ ہمارے رب کی، ما کننا، نہیں تھے ہم، مشرکین، شرک کرنے والے۔ قیامت کے دن وہ جھوٹ بول دیں گے اللہ کی قسم کھا کر کہ ہمیں اللہ جو ہمارا رب ہے اس کی قسم ہے کہ ہم شرک کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کا فتنہ ہوگا قیامت کے دن، جھوٹ کو فتنہ قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہیں ہوگا فتنہ ان کا، الا، مگر، ان قالوا، یہ کہ وہ کہیں گے، واللہ ربنا، قسم ہے اللہ تعالیٰ ہمارے رب کی، ما کننا، نہیں تھے ہم، مشرکین، شرک کرنے والے۔ وہ قیامت کے دن جھوٹ بول دیں گے کہ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں ہے۔ پھر قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعضاء جو ہے زبان گونگی کر دیں گے، اور ہاتھ پاؤں جو ہے ان کو حکم دیں گے اللہ تعالیٰ کہ بولو بھائی انہوں نے شرک کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، تو وہ کہیں گے یا اللہ ہاں انہوں نے شرک کیا تھا۔ اور قرآن میں آتا ہے کہ ہاتھوں کی گواہی پر پھر پاؤں گواہی دیں گے کہ یا اللہ ہاتھ جو ہے ان کے صحیح گواہی دے رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم نے شرک نہیں کیا، حالانکہ انہوں نے شرک کیا تھا۔ فرمایا انظر، دیکھ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیف کذبوا، کس طرح وہ جھوٹ بولیں گے، علی انفسہم، اوپر اپنی جانوں کے۔ دیکھیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح قیامت کے دن جو ہے وہ اپنی جانوں کے خلاف جھوٹ بولیں گے، ان کا جھوٹ ان کی جانوں کے خلاف ہوگا، اور وہ جھوٹ ان کو جہنم میں لے جائے گا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور بھول جائے گا ان کو، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو تھے وہ جھوٹ گھڑتے۔ قیامت کے دن رب کے عذاب کو دیکھ کر تو ان کو جو ہے سب کچھ بھول جائے گا۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے من وہ بھی ہیں، يَسْتَمِعُ،
جو غور سے سنتے ہیں، کان لگا کر سنتے ہیں، جھک کر سنتے ہیں الیک کا طرف آپ کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں میں سے، منافقین میں سے وہ منافق بھی ہیں جو بڑے کان لگا کر جھک جھک کر آپ کی باتیں سنتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم نبی علیہ السلام کی باتیں جو ہیں بڑے غور سے سن رہے ہیں اور ہم پر بڑا اثر ہو رہا ہے۔ فرمایا وجعلنا، اور بنایا ہم نے علی قلوبہم، اوپر ان کے دلوں کے، اکنتاً، پردہ، حالانکہ ان کے دلوں پر جو ہے کفر چڑھا ہوا ہے، منافقت کا پردہ ہے، وہ نبی علیہ السلام کی بات نہیں سن سکتے۔ حقیقت میں ان کے دلوں کو کفر اور شرک نے ڈھانپ رکھا ہے، کفر اور شرک کا پردہ ان کے دلوں پر چڑھا ہوا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام کی کوئی بات جو ہے ان کے سینوں میں، ان کے دلوں میں جو ہے داخل نہیں ہو سکتی۔ وجعلنا، اور بنایا ہم نے علی قلوبہم، اوپر ان کے دلوں کے، اکنتاً، پردہ، جو انہوں نے کفر اور شرک اور منافقت اختیار کی ہے، ہم نے ان کے شرک اور کفر اور منافقت کو ان کے دلوں پر پردہ بنا کر جو ہے ڈھانپ دیا ان کے دلوں کو، ہماری ہدایت جو ہے ان دلوں میں نہیں جا سکتی۔ فرمایا این یفقہوہ، ہو کہ یہ وہ سمجھ سکیں اس کو، وہ نبی علیہ السلام کی بات کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ انہوں نے خود جو ہے اپنے کفر، شرک، منافقت کی وجہ سے اپنے دلوں پر پردہ چڑھا لیا ہے، کفر کا، شرک کا، منافقت کا، اس لیے اللہ نے ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے۔ وفی آذانہم وقر، اور بیچ ان کے کانوں کے بوجھ ہے۔ بوجھ کس کا؟ میل کچھ زیادہ ہو جائے نا کان میں زیادہ تو کان بند ہو جاتے ہیں، تو وقر کے معنی بوجھ، یعنی ان کے کان جو ہے وہ بند ہو چکے ہیں، دنیا جہان کی باتیں سنتے ہیں لیکن رب کائنات کے کلام کو نہیں سنتے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں سن سکتے، برداشت ہی نہیں ان کو۔ فرمایا وہیں یہ رہو، اور اگر وہ منافق اور کافر دیکھ لیں، کل آیت، ہر نشانی کو، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لائیں گے، بہا، ساتھ نشانی کے۔ اگر ہر قسم کا معجزہ ہم ان کے سامنے لے آئے، ان کو تمام قسم کے معجزات ہم دکھا دیں، یہ ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے، یہ یہی کہیں گے بس یہ جادو ہے جی۔ فرمایا حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاؤک، جب وہ منافق آتے ہیں آپ کے پاس، یجادلونک، وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، یقول الذین، کہتے ہیں وہ لوگ، کافر، جو انہوں نے کفر کیا، ان ھذا، نہیں ہے یہ قرآن، الا اساطیر، مگر یہ کہانیاں ہیں، الاولین، پہلے لوگوں کی۔ وہ منافق جو ہے، کافر جو ہے، وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں کہ یہ قرآن سوائے لوگوں کے، پہلے لوگوں کی کہانیوں، قصوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بھئی یہ واقعات جو ہوتے ہیں یہ بڑی نصیحت والے ہوتے ہیں، یہ کہانیاں صرف کہانیاں نہیں ہیں، یہ عبرتناک واقعات ہیں کہ جن قوموں نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی ان پر اللہ کا عذاب آ گیا، جنہوں نے کمزور لوگوں پر ظلم کیا، جس سے فرعون بنی اسرائیل پر ظلم کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، ان کے بیٹے ذبح کروا دیتے وہ فرعونی جو تھے، اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، تو کیا اس ظلم سے اللہ تعالیٰ آنکھیں بند کر دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرعونی جو ہے، فرعون اور فرعونی جو ہے وہ بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد پر وہ ظلم کریں اور اللہ تعالیٰ آنکھیں بند کر لیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی ساری مخلوق ایک جیسی ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالم کو کس طرح چھوڑے؟ جب ظالم جو ہے مظلوم پر ظلم کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کس طرح ظالم کو جو ہے وہ چھوڑ دے، کھلا چھوڑ دے، جو مرضی کر؟ کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کی پکڑ کی، ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ تو اگر پہلی قوموں کے جو واقعات جو ہیں ان سے، یہ تو نصیحت والی واقعات ہیں، عبرت والے واقعات ہیں، یہ تو ڈرانے کے لیے واقعات ہیں لوگوں کو کہ دیکھو ان قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی، پیغمبر کو جھٹلایا، پیغمبر کا مذاق اڑایا، اللہ کے کلام باتوں کا مذاق اڑایا، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسی سزا دی ان کو۔ فرمایا وَهُمْ يَنْأَوْنَ، اور وہ
کافر منافق جو ہے وہ روکتے ہیں، منع کرتے ہیں یا منع کریں گے ان ہو اس قرآن سے۔ وہ آیت جس میں روزانہ جو ہے اکثر سے آپ کو جو ہے وہ حوالہ دیتا ہوں کہ یہ علماء وہ علماء ہیں جو لوگوں کو یہ قرآن پاک جو ہے سمجھ کر نہیں پڑھنے دیتے اور خود بھی اس کی سمجھ بوجھ سے دور رہتے ہیں۔ وہ آیت آ گئی وَهُمْ، اور وہ کافر منافق ینہونا منع کرتے ہیں ان ہو اس قرآن سے، ہو ضمیر قرآن کی طرف سے، وَيَنْأَوْنَا، اور وہ دور رہتے ہیں ان ہو اس قرآن سے۔ یہ جعلی علماء اور مفتی جو ہیں خود بھی قرآن کی سمجھ بوجھ سے دور رہتے ہیں اور لوگوں کو بھی جو ہے یہ دور رکھتے ہیں، اور یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی، اپنے فرقوں کی، اپنے دماغ سے، اپنے خیالات سے لکھے ہوئے مسائل جو ہے وہ لکھ کر کتابیں چھاپ کر دنیا بھی کماتے ہیں اور لوگوں کے سامنے جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ کہتا ہے یہ ہماری طرف سے یہ کتابیں نہیں ہیں۔ اس طرح جو ہے اس قوم کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَهُمْ يَنْهَوْنَا، وہ منع بھی کرتے ہیں یا منع کریں گے۔ فعل مضارع کے اندر دونوں زمانے ہیں، اس وقت بھی منع کر رہے ہیں، آئندہ بھی منع کریں گے، آنے والے وقت میں فعل مستقبل میں بھی وہ منع ہی کریں گے لوگوں کو۔ وَيَنْأَوْنَا عَنْهُ، اور وہ دور رہتے ہیں ان ہو اس قرآن سے۔ اب بھی اس وقت بھی دور رہتے ہیں اس دور کے لوگ، اور آئندہ والے جو ہے وہ بھی دور ہی رہیں گے اس قرآن سے، کیونکہ انہوں نے اپنے پیر و مرشد جو ہے ان کے پیچھے چلنا ہے، اللہ کے پیغمبر سے ان کے پیچھے نہیں چلنا۔ انہوں نے فرمایا وَإِن يُهْلِكُونَ، اور نہیں وہ ہلاک کر رہے الا مگر انفسہم، اپنی جانوں کو، وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنے لیے ہلاکت کا سامان کر رہے ہیں۔ جو اس قرآن کی تعلیمات سے سمجھ بوجھ سے خود بھی دور رہتے ہیں، لوگوں کو بھی دور رکھتے ہیں، لوگوں کو قرآن سمجھ کر نہیں پڑھنے دیتے۔ فرمایا یہ وَإِن يُهْلِكُونَ، اور نہیں وہ ہلاک کر رہے الا انفسہم، مگر اپنی جانوں کو۔ یہ اللہ کے قرآن کی مخالفت کے ذریعے یہ اپنے آپ کو ہلاک اور تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور نہیں وہ شعور رکھتے، سمجھ رکھتے، عقل رکھتے، ان کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے، یہ جاہل ہیں، بے وقوف ہیں۔ کون؟ جو نہ خود اس قرآن کو کے قریب آتے ہیں سمجھنے کے لیے، اور نہ جو ہے لوگوں کو اس قرآن کے قریب آنے دیتے ہیں، یعنی لوگوں کو روکتے ہیں اس قرآن کو پڑھنے سے سمجھ کر۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَشْعُرُونَ، اور نہیں وہ سمجھتے، وہ بے وقوف ہیں، جاہل ہیں، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر آپ دیکھیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقفو، جب وہ کھڑے کیے جائیں گے، علی النار، سامنے خاص آگ کے۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہیں تو آپ کو وہ نقشہ جو ہے قیامت کا ہم دکھا سکتے ہیں کہ جب یہ مجرم جو ہے، کافر مشرک جو ہے، جو اس قرآن سے لوگوں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس قرآن سے دور رہتے ہیں سمجھ بوجھ سے، ان کا اگر حشر ہم تو قیامت کا جو ہے منظر ہم کو آپ کو دکھانا چاہیں تو دکھا سکتے ہیں کہ جب یہ جہنم کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ان کی کیا حالت ہوگی۔ فرمایا کہ فقالو، پس یہ ظالم کہیں گے، جو نہ خود قرآن کو سمجھتے ہیں نہ کسی کو سمجھنے دیتے ہیں، یہ ظالم قیامت کے دن جب جہنم کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو وہ فقالو، پس وہ کہیں گے یا لیتنا، اے افسوس ہم پر، نردو، ہم لوٹا دیے جائیں، افسوس ہم پر، ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، بہت بڑا ظلم کیا ہے، اللہ کے دین کو نہ مان کر، اللہ کے قرآن کو نہ سمجھ کر ہم نے اپنے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، اور نردو، ہمیں واپس دنیا میں لوٹا دیا جائے، ولا نکذبا، جب دنیا میں ہمیں لوٹا دیں اللہ تعالیٰ تو ہم نہیں جھٹلائیں گے بے آیات ربنا، ساتھ حکموں اپنے رب کے۔ اس دن جو ہے وہ کہیں گے افسوس ہم پر، یا لیتنا، اے افسوس ہم پر، نردو، ہم لوٹائے جائیں واپس دنیا میں،
ولا نکذب، اور نہیں ہم جھٹلائیں گے بے آیات ربنا، ساتھ حکموں اپنے رب کے، وَنَكُونَ، اور ہم ہو جائیں گے من المؤمنین، حقیقی ایمان والوں میں سے۔ اس وقت جو ہے پچھتاوے کی باتیں کریں گے کہ کاش، افسوس ہم پر کہ ہم نے جو ہے قرآن کی مخالفت کی، نہ خود اس کو سمجھا نہ لوگوں کو سمجھنے دیا، ہم نے لوگوں کو روکا اس قرآن سے نہ پڑھنا، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی 18 روم کے بغیر، تم وہابی ہو جاؤ گے، تم یہ ہو جاؤ گے، وہ ہو جاؤ گے۔ افسوس ہم پر۔ یہ افسوس کیوں کریں گے؟ یہ اپنی جو ہے جہالت پر، اپنی نافرمانی پر، قرآن دشمنی پر جو ہے افسوس کریں گے کہ نہ ہم نے خود اس قرآن کو سمجھا اور نہ لوگوں کو سمجھنے دیا۔ ہمیں افسوس ہے اپنے اوپر، کاش ہمیں جو ہے واپس دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم کیا کریں گے؟ لا نکذب، ہم نہیں جھٹلائیں گے بے آیات ربنا، اپنے رب کی آیتوں کو، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کو، وَنَكُونَ، اور ہم ہو جائیں گے من المؤمنین، حقیقی ایمان والوں میں سے۔ بلکہ بدا، ظاہر ہو جائے گا، لہم، واسطے ان کے، ما کانوا، جو تھے وہ، یخفون، چھپایا کرتے، من قبل، اس سے پہلے، جو اپنے دلوں میں منافقت چھپایا کرتے تھے۔ یہ منافقت ہے، کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھ کر چھاپ کر جو ہے یہ کہنا کہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ منافق جو ہے پہلی نشانی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، اور یہ کتابیں اپنی چھاپ کر جو ہے لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور منافق کی پہلی نشانی نبی علیہ السلام نے جھوٹ قرار دی، اذا حدث کذب، جب بھی وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ منافق پر ایسی اللہ کی لعنت برس گئی ہے کہ اس کو سچ بات کہنے کی توفیق ہی نہیں ہے، وہ جب بھی بولے گا جھوٹ ہی بولے گا۔ فرمایا بل بدا لہم، بلکہ ظاہر ہو جائے گا، بدا ظاہر ہو جائے گا، لہم، واسطے ان کے، منافقین کے، ما کانوا، جو تھے وہ، یخفون، چھپایا کرتے، من قبل، اس سے پہلے۔ یہ منافق اپنے دلوں میں کفر سے محبت، اسلام دشمنی جو چھپایا کرتے تھے، ان کے نامہ اعمال میں درج ہوگی اور وہ ان کے سامنے آ جائے گی۔ وَلَوْ رُدُّوا، اور اگر وہ لوٹا دیے جائیں واپس دنیا میں، لَعَادُوا، البتہ وہ اعادہ کریں گے، ارادہ کے معنی دہرانا، وہ دوبارہ یہی کام کریں گے، لما، واسطے اس کے، جو نہو، منع کیے گئے وہ، عنہ، اس سے۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ان کو واپس دنیا میں بھیج بھی دے تو پھر بھی یہ ہے دنیا میں جا کر واپس لوٹ کر یہ انہی کاموں کو کریں گے جن کاموں سے روکا گیا تھا، ان کی اصلاح نہیں ہو جائے گی۔ فرمایا اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ البتہ جھوٹ بولنے والے، وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمیں اگر واپس لوٹا دی جائے تو ہم جو ہے درست ہو جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ان کے جو ہے رس بس گئی ہے یہ جھوٹ، یہ منافقت، یہ کھوٹ، یہ دنوں میں جو کفر لیے بیٹھے ہیں، منافقت لیے بیٹھے ہیں، یہ ان کے اندر سرایت کر گیا، اثر کر گیا۔ یہ ان کو واپس بھیج بھی دیا جائے دنیا میں تو یہ وہی کام کریں گے جن سے ان کو روکا گیا۔ فرمایا وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں، کافر، منافق، مشرک، ان ہے یا نہیں ہے یہ الا حیاتنا، مگر زندگی ہے ہماری، الدنیا، اس دنیا کی، وما نحن بمبعوثین، اور نہیں ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے۔ کافر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ نہیں ہمیں کوئی بھی اٹھایا جائے گا، بس یہی ہے، بس یہی زندگی یہاں تک ہی ہے۔ اس لیے وہ حلال حرام کی فرما برداری، نافرمانی کی تمیز کے بغیر جو ہے وہ دنیا میں ہی مگن، غرق ہو گئے دنیا میں۔ انہوں نے مساجد چھوڑ کر لوگوں کو اللہ کا قرآن پڑھانے کی بجائے انہوں نے جو ہے شیطانی جمہوریت جو ہے، کافروں کا فتنہ جو ہے اس کو مسلط کر کے بیٹھے۔ نبی علیہ السلام نے پورا دین مسجد نبوی کے اندر جو ہے لوگوں کو سکھایا۔ جب مکہ میں تھے تو مکہ میں، جب مدینہ میں آ گئے تو مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر پورا قرآن جو ہے لوگوں کو جو ہے اس کی تعلیم دی ہے۔ اور انہوں نے منافقین نے مسجدیں چھوڑ دی ہیں،
اور مسجدیں چھوڑ کر جو شیطانی جمہوریت کی اسمبلیاں جو ہے انہوں نے اپنا لی ہیں۔ فرمایا ولو ترا، اور اگر آپ دیکھیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذ وقفوا، جب یہ کھڑے کیے جائیں گے علی ربہم، سامنے اپنے رب کے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب رب کے سامنے صفوں میں کھڑے کیے جائیں گے، جو ان کی حالت ہوگی اس وقت، اگر ہم چاہیں تو آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ ان کی بہت بری حالت ہوگی جب اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے۔ قالا، فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، الیسا، کیا نہیں ہے ھذا، یہ دن، بالحق، حقیقی سچ، تم کہتے تھے کہ بس یہ دنیا ہی دنیا ہے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ قیامت کے دن جب پوچھیں گے کہ کیا جس قیامت کا تم انکار کرتے تھے دنیا میں کہ ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، بس یہ آخری زندگی ہے دنیا کی زندگی، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، تو کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے اس قیامت کے دن کو دیکھ نہیں لیا کہ یہ سچ نہیں ہے؟ قالو، وہ کہیں گے مجرم، بلا، کیوں نہیں، اللہ جی سچ ہے جو آپ فرما رہے ہیں، یہ قیامت کا دن سچ ہے، وَرَبِّنَا، قسم ہے ہمارے رب کی، ہم اپنے رب کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ یہ قیامت کا دن جو ہے یہ حق ہے، سچ ہے۔ قالا، فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، فذوقوا، پس چکھو، العذاب، خاص عذاب، بما، بس کے کن، تم جو تھے تم تکفرون، تم کفر کیا کرتے، تم آخرت کی زندگی کا انکار کیا کرتے تھے کہ بس یہی دنیا ہی کی زندگی ہے، دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا ہم کو، اور تم جو ہے انکار کرتے تھے قیامت کے دن کا، حساب کے دن کا۔ فرمایا، اللہ فرمائیں گے وہ چکھو خاص عذاب، بما، بس کے جو کن تم تھے تم تکفرون، اس حساب کے دن کو جھٹلایا کرتے، اللہ کے دین کو جھٹلاتے، اللہ کے پیغمبر کو جھٹلاتے، اللہ کو جھٹلاتے، اللہ کے قرآن کو جھٹلاتے، اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے، دوبارہ اٹھائے جانے کو جھٹلاتے۔ ان سب جھٹلانے کا، سب چیزوں کے انکار کا آج مزہ جو ہے وہ خاص عذاب کی صورت میں چکھو، کیونکہ تم ان کو نہیں مانتے تھے۔ تو یہ ایک دفعہ پھر میں کوشش کرتا ہوں جلدی پڑھ دوں۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 10 کے بعد، کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرو، سیر کرو، چلو پھرو، فی الارض، بیچ زمین کے، ثم انظروا، پھر تم دیکھو، کیفا، کس طرح، کانا ہوا، عاقبت و انجام، المکذبین، تمام حقیقی جھٹلانے والوں کا۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لمن، واسطے کس کے ہے، ما، جو کچھ، فی السماوات، بیچ آسمانوں کے ہے، والارض، بیچ زمینوں کے، زمین و آسمان کی مخلوق کا مالک کون ہے؟ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، للہ، واسطے اللہ کے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو کہ زمین و آسمان کے اندر جو بھی مخلوق ہے سب اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس کا خالق و مالک ہے۔ کتب علی نفس الرحمہ، اس نے لکھا ہے، لازم کر دیا اوپر اپنی جان کے، الرحمت، حقیقی رحمت کو، مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی رحمت کو جو ہے وہ لکھ لیا ہے کہ میں نے اپنی مخلوق کے ساتھ رحمت ہی کرنی ہے۔ اور حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت جو ہے میرے غصے پر غالب آ گئی ہے، میری رحمت، میری نرمی، میری شفقت میری مخلوق کے ساتھ میرے غصے پر غالب ہے۔ فرمایا لا یجمعنکم، البتہ وہ ضرور جمع کرے گا تم کو، لوگوں، الی یوم القیامت، طرف قیامت کے حقیقی دن، حقیقی قیامت کے، لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک بیچ اس قیامت کے دن کے، الذین خسروا، وہ لوگ جنہوں نے نقصان کیا، انفسہم، اپنی جانوں کا، فہم لا یؤمنون، پس وہ نہیں ایمان لائیں گے۔ وَلَهُ، اور واسطہ اللہ ہی کے ہے، ما ساکنا، جو ٹھہرا ہوا ہے، فی اللیل، بیچ رات کے، والنہار، اور بیچ دن کے، دن اور رات کے اندر جو چیز ٹھہری ہوئی ہے، قائم ہے، اس اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے اور اسی کے کنٹرول میں ہے۔ وہ السمیع العلیم، اور وہ حقیقت میں بہت زیادہ سننے والا ہے، بہت زیادہ علم والا ہے۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غیر اللہ، کیا سوائے اللہ تعالیٰ کے، اتخذ، میں پکڑوں، ولین، دوست، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست بنا لوں؟ اے میرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو
کہ میں اپنے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو جو ہے میں اپنا دوست بنا لوں؟ فاطر السماوات، وہ اللہ پیدا کرنے والا ہے تمام آسمانوں کا، والارض، تمام زمینوں کا، وَهُوَ یطعم، اور وہ ساری مخلوق کو کھانا کھلاتا ہے، وَلَا یطعم، اور نہیں وہ کھانا کھلایا جاتا، وہ کسی سے کھانا نہیں کھاتا بلکہ اپنی ساری مخلوق کو خود کھلاتا ہے۔ اس اللہ کو جو زمین و آسمان کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، فاطر ہے، پیدا کرنے والا ہے، کیا اس کو چھوڑ کر میں غیروں کو دوست بناؤں؟ یہ جہالت، یہ بے وقوفی میں نہیں کر سکتا۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انی امرت، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون، یہ کہ میں ہو جاؤں، اولا، پہلا شخص، من اسلم، جو جھک گیا رب کے حکم اور فیصلوں کے سامنے، جو جھک گیا، سب سے پہلا شخص میں ہوں جھکنے والا۔ ولا تکونن، اور نہ تو ہو جائے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من المشرکین، شرک کرنے والوں سے۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت، اگر میں نافرمانی کر لوں ربی، اپنے رب کی۔ کس سے ڈرتا ہوں؟ عذاب سے، یوم عظیم، دن بڑے کے سے۔ میں یصرف، جو شخص پھیر دیا گیا، انہو، اس عذاب سے، جس کو اللہ نے عذاب سے بچا لیا، یوم دن، اس دن یعنی قیامت کے دن، فقط رحمہ، پس تحقیق اس اللہ نے رحم کیا اس شخص پر۔ جس شخص کو اللہ نے اپنے عذاب سے پھیر دیا، لوٹا دیا، عذاب سے دوسری طرف لے گیا، جنت کی طرف، جزا کی طرف، اس پر اللہ نے رحم فرمایا۔ وذالک الفوز المبین، اور یہ حقیقی کامیابی روشن، واضح، کھلی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ، اور اگر چھوئے آپ کو اللہ تعالیٰ بضر، ساتھ کسی تکلیف کے، فلا کاشف، پس نہیں کوئی کھولنے والا، یعنی دور کرنے والا، لہو، واسطے اس تکلیف کے۔ اگر اللہ کسی کو تکلیف پہنچائے تو دنیا کے ڈاکٹر، حکیم سب مل کر بھی اس کی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے، الا ہوا، مگر وہی، یا سوائے اس اللہ کے کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا جو اللہ کی طرف سے تکلیف آئی ہے۔ وہیں یمسسک، اور اگر چھوئے آپ کو بخیر، ساتھ بھلائی کے، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بھلائی عطا فرمائے، فہو، واپس وہ اللہ علی کل شیء، اوپر ہر ایک چیز کے قدیر، قدرت رکھنے والا ہے۔ وہو القاہر، اور وہ حقیقت میں بہت زبردست ہے، فوق عباد، اوپر اپنے بندوں کے، وہو الحکیم الخبیر، اور وہی ہے حقیقت میں بہت زیادہ دانائی والا، بہت زیادہ خبر رکھنے والا۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایو شیء، کون سی چیز، اکبر، سب سے بڑی ہے، شہادتاً، گواہی کے اعتبار کے، یعنی کس چیز کی گواہی جو ہے وہ سب سے بڑی گواہی ہے؟ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ، وہ چیز اللہ ہے جس کی گواہی اس کائنات میں سب سے بڑی ہے۔ شہیدن، وہ گواہی دینے والا ہے، وہ مشاہدہ کرنے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، بینی، درمیان میرے و بینکم، درمیان تمہارے، جو تم کر رہے ہو اور جو میں کر رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَأُوحِیَ إِلَیَّ، اور وحی کی گئی ہے طرف میری، حاضر قرآن، یہ خاص قرآن، لِأَنذِرَ، تاکہ میں ڈراؤں، تم کو، بہی، ساتھ اس قرآن کے، میں قرآن کی آیتیں پڑھ کر تمہیں، مجھے حکم دیا گیا کہ قرآن کی آیتیں پڑھ ان کو ڈراؤ اللہ کے عذاب سے۔ جن قوموں پر عذاب آیا نافرمانیوں اور سرکشیوں، بغاوتوں کی وجہ سے، ان کے حالات پڑھ کر ان کو بتاؤ تاکہ یہ بھی ڈر جائیں اللہ کے عذاب سے۔ فرمایا لِأُنذِرَ، تاکہ میں ڈراؤں، تم کو بہی، ساتھ اس قرآن کے، ومن، اور ان لوگوں کو ڈراؤں، بلغ، جن تک یہ قرآن پہنچے۔ تو ڈرانے کا ذریعہ جو ہے صرف قرآن ہے، ڈرانے جس چیز سے ڈرایا جائے وہ صرف قرآن ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی اور قیامت تک جتنے بھی ادوار ہیں، سب کو ڈرانے کے لیے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے ڈرانے کے لیے صرف اور صرف قرآن ہے۔ فرمایا اِنَّکُمْ، کیا بے شک تم، لَتَشْهَدُونَ، البتہ تم گواہی دیتے ہو، اَنَّ مَعَ اللہِ، کہ بے شک ساتھ اللہ تعالیٰ کے، آلِہَةً، معبود ہیں، اخرى، اور بھی، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہیں؟ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا اشہد، نہیں میں گواہی دیتا، تم بے شک گواہی دیتے رہو کہ اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہیں، لیکن میں اس بات کی نہیں گواہی دیتا۔ پیغمبر نے صاف کھری بات بتا دی۔ فرمایا کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما، بے شک ہوگا وہ اللہ، الہ واحد، معبود اکیلا ہے، وَإِنَّنِي، اور بے شک میں، بری ذمہ ہوں، پاک ہوں، مما، اس سے جو تشرکون، تم شرک کرتے ہو، میں تمہارے شرک کی غلاظت سے بری ذمہ ہوں، پاک ہوں۔
الذین وہ لوگ آتیناہم الکتاب دی ہم نے جن کو خاص کتاب، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کتاب کو یا اس پیغمبر کو۔ زیادہ لوگوں نے جو ہے اس کا جو ہے ہو کی ضمیر پیغمبر کے لیے جو ہے وہ بیان کی ہے کہ وہ جانتے ہیں اس پیغمبر کو، کما جس طرح یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو۔ الذین وہ لوگ خسروا جنہوں نے نقصان کیا انفسہم اپنی جانوں کا، فہم لا یؤمنون پس وہ نہیں ایمان لائیں گے۔ ومن اظلم کون سب سے بڑا ظالم ہے، ممن وہ شخص سے افترا جو جھوٹ گڑے اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے، کذباً کوئی بھی جھوٹ، جو کوئی بھی جھوٹی بات جو ہے خود بنا کر جو ہے وہ اللہ کے ذمہ لگا دے، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ او کذب بآیات یا جھٹلایا اس نے اس کے حکموں فیصلوں نصیحتوں کو، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ انہو بے شک وہ اللہ بے شک حقیقت ہے، لا یفلح نہیں کامیاب ہوں گے الظالمون تمام حقیقی ظالم۔ ویوم اور اس دن ناشرہم ہم اکٹھا کریں گے ان کو جمیعاً سب کو، ثم نقول پھر ہم کہیں گے للذین واصل لوگوں کے اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم کہاں ہیں تم شریک تمہارے، الذین وہ لوگ کنتم تھے تم تزعمون جن کو خیال کرتے، جن کو رب کے مقابلے میں شریک بناتے تھے دنیا میں، کہاں ہیں وہ آج، بلاؤ ان کو تمہاری مدد کریں۔ ثم لم تکن فتنتہم پھر نہیں ہوگا ان کا فتنہ، الا مگر ان یہ کہ قالوا وہ کہیں گے، واللہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، ربنا ہمارے رب کی، ما کننا نہیں تھے ہم مشرکین شرک کرنے والے۔ قیامت کے دن اللہ کی اپنے رب کی قسم کھا کر جو ہے وہ جھوٹ بول دیں گے کہ ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ انظر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کیف کذبوا کس طرح یہ جھوٹ بولیں گے، علی انفسہم خلاف اپنی جانوں کے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اپنے جھوٹ سے، یہ جھوٹ ان کے لیے لعنت ہے اور وہ لعنت بن کر جو ان کو جہنم میں لے جائے گا۔ وضل عنہم اور بھول جائے گا ان سے، ما کانوا یفترون وہ جو جھوٹ گھڑتے تھے، وہ شریک یاد نہیں رہیں گے جو کہتے تھے ہم بی بی تمہیں چہرہ دکھا دیں، ہم تجھے پل سراج سے گزار دیں گے، ہم تجھے یہ کر دیں گے، ہم وہ بکواس کرتے تھے، وہ خبیث چہرہ دیکھنا چاہتے تھے کسی اور پل سرات کے لیے۔ ومنہم اور ان میں سے من وہ بھی ہیں یستمع وہ جو غور سے سنتے ہیں الیک طرف آپ کی۔ منافق بڑے جھک جھک کر نبی علیہ السلام کی طرف کان لگا کر سنتے تھے، یہ باور کرانے کے لیے، یقین دلانے کے لیے لوگوں کو کہ ہم بہت سمجھ رہے ہیں۔ وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ اور بنایا ہم نے اوپر ان کے دلوں کے پردہ، کس چیز کو، ان کے جھوٹ، ان کی منافقت، ان کے شرک، ان کے دھوکے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر چڑھا دیا ہے اور پردہ بنا دیا ہے، چھپا دیا ہے ان کے جھوٹ میں، ان کے شرک میں، ان کی منافقت میں، ان کے دلوں کو لپیٹ دیا اللہ نے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ أَن يَفْقَهُوهُ ہو یہ کہ وہ سمجھ سکیں اس کو، وہ اللہ کی باتوں کو، نبی علیہ السلام کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ان کی منافقت کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پردے کے طور پر چڑھا دیا ہے۔ وفی آذانہم وقرا اور بیچ ان کے کانوں کے بوجھ ہے، ان کے کان بند ہیں، نہیں سن سکتے نبی علیہ السلام کی بات کو۔ جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کے رسول کی باتیں بڑے غور سے دل سے سنتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے سنتے ہیں۔ فرمایا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ اور اگر دیکھ لیں وہ ہر نشانی یعنی معجزے کو، لا یؤمنون بہا نہیں وہ ایمان لائیں گے ساتھ نشانی معجزے کے، حتیٰ یہاں تک اذا جاؤک جب وہ آتے ہیں منافق آپ کے پاس، یجادلونک وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، یقول وہ کہتے ہیں الذین وہ لوگ کافر جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا نہیں ہے یہ قرآن الا اساطیر الاولین مگر یہ کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی۔ کافر منافق جو ہے وہ کہتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں کسے ہیں، یہ کون سی آسمانی کتاب ہے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ اللہ فرماتے ہیں وہ ظالم جو ہے منافق کافر جو ہے وہ منع کرتے ہیں، روکتے ہیں عنہ اس سے قرآن سے۔ یہ منافق اور کافر لوگوں کو قرآن نہیں سیکھنے دیتے، اپنی کتابوں کے پیچھے لگاتے ہیں، قرآن سے دور ہٹاتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ اور وہ دور رہتے ہیں خود بھی اس قرآن سے، نہ قرآن کو خود سمجھتے ہیں پڑھ کر اور نہ کسی کو سمجھنے دیتے ہیں۔ یہ لوگ بہت بڑے ظالم ہیں یہ۔ وَإِن يُهْلِكُونَ اور نہیں وہ ہلاک کر رہے الا انفسہم مگر اپنی ہی جانوں کو،
وما یشعرون، نہیں وہ سمجھ رکھتے۔ ولو تری، اور اگر آپ دیکھیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذ وقفوا، جب وہ کھڑے کیے جائیں گے النار، سامنے آگ کے، جہنم کے، فقالوا، پس وہ کہیں گے یا لیتنا، اے افسوس ہم پر، نردو، ہم واپس پھیر دیے جائیں دنیا کی طرف، ولا نکذب، اور نہیں ہم جھٹلائیں گے بآیات ربنا، اپنے رب کی آیتوں، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں، نشانیوں کو، ونکون من المؤمنین، اور ہم ہو جائیں گے حقیقی ایمان والوں میں سے، بلکہ بدا، اللہ فرماتے ہیں ظاہر ہو جائے گا، لہم واسن کے ما کانوا یخفون، جو وہ چھپایا کرتے تھے، منافقت کو، جھوٹ کو، کفر کو اپنے دلوں میں چھپایا کرتے تھے، یہ سب ظاہر ہو جائے گا قیامت کے دن، من قبل، اس سے پہلے، یعنی دنیا میں جو بھی وہ اپنے دل میں چھپاتے تھے، کفر کو، شرک کو، منافقت کو، قیامت کے دن یہ کھلم کھلا ان کے سامنے آ جائے گا۔ وَلَوْ رُدُّوا، اور اگر وہ دنیا میں لوٹائے دیے جائیں، لَعَادُوا، البتہ وہ دوبارہ وہی کفر و شرک والے کام کریں گے، لما واس، ان کے نہو، جن سے وہ منع کیے گئے ہیں، عنہ سے۔ اگر ان کو دنیا میں واپس بھیج دیا جائے پھر بھی وہ وہی کام کریں گے جن سے ان کو روکا گیا تھا کہ نہ کرو۔ فرمایا وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ البتہ جھوٹ بولنے والے، وَقَالُوا، اور وہ کہیں گے، ان ہے یا نہیں ہے یہ الا حیاتنا، اور وہ کہتے ہیں دنیا میں، ان ہے یا نہیں ہے یہ الا حیاتنا الدنیا، مگر زندگی ہے ہماری اس دنیا کی، وَمَا نَحْنُ، اور نہیں بِمَبْعُوثِينَ، دوبارہ اٹھائے جانے والے۔ یہ کافر منافق جو ہے یہ کہتے ہیں کہ بس یہ دنیا تک کی ہے، آگے کچھ بھی نہیں ہے، صرف دنیا تک کی ہے جو کچھ ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، اور اسی لیے یہ دنیا کے پیچھے چل کر جو ہے ہر ظلم کرتے ہیں، ہر چوری چکاری، ڈاکہ، بددیانتی، بے ایمانی کرتے ہیں، کہ ان کا صرف دنیا تک ایمان ہے کہ یہی ہے جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ فرمایا وما نحن بمبعوثین، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جانے والے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر آپ دیکھیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقفوا، جب یہ کھڑے کیے جائیں گے علی ربہم، سامنے اپنے رب کی، قیامت کے دن، قالا، اللہ فرمائیں گے الیس، کیا نہیں ہے ھذا یہ دن، بالحق، حقیقی، سچ، کیا قیامت کا دن سچ نہیں ہے؟ تم تو کہا کرتے تھے کہ بس ہماری یہ دنیا کی زندگی ہی اصل ہے، منزل ہے، بس اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، اور تم یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ بتاؤ مجھے، کیا یہ آج قیامت کا دن جس کا تم انکار کرتے تھے دنیا میں، کیا یہ حق نہیں ہے، سچ نہیں ہے؟ قالوا، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، اللہ جی کیوں نہیں سچ، یہ سچ ہے، وربنا، قسم ہمارے رب کی، ہم کہتے ہیں کہ قرآن، یہ قیامت کا دن سچ ہے جس کو ہم دنیا میں جھٹلاتے تھے۔ قالا، فرمائیں گے اللہ تعالیٰ فذوقوا، پس چکھو العذاب، خاص عذاب کو، بما، بسبب اس کے جو کنتم تھے تم دنیا میں، تکفرون، تم کفر کیا کرتے، انکار کیا کرتے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔